نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سنتے جائیے اور آگے سینڈ کرتے جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ ہجر کی آیت 57 to 60 میں کفار مکہ کے ایک مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت 61 to 66 میں فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آمد کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں۔ لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیے جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط علیہ السلام تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس طرح کے عذاب سے جو کہ پہلی قوموں پر اتارا گیا۔ آیت 67 to 72 میں قوم لوط علیہ السلام کی سرکشی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے، اور لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے، کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ اے پیغمبر، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آیت 73 to 77 میں قوم لوط پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس زمین کو تاؤبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ آیت 78 to 79 میں قوم شعیب علیہ السلام کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آئکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافی لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ آمین۔
اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔